إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے، اور اس کی آج اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے 18ویں ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ اب بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ فرما دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ آیتیں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ سے آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر آپ کو ایک قوم ملی، بنی اسرائیل، یعنی یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ جب آپ وہاں پہنچے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے۔ ظاہر ہے وہ حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر حکم تو اللہ کا ہی ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی کوئی بھی عمل نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ تو اللہ کا حکم آیا ہوگا یقیناً، اور وہ حدیث میں ہوگا، یا اگر نہیں بھی ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا ہوگا، اللہ کا حکم پہنچایا ہوگا آپ تک، جو کہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے قبلہ بیت المقدس کی طرف جو ہے یہود و نصارہ نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے بھی ان کو نماز پڑھائی، تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اس پر یہود و نصارہ بڑے خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ بھائی جب قبلہ ہمارا ہے اور اس قبلے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آج نہیں کل ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی دین پر آ جائیں۔ وہ دین جو ہے انہوں نے بنایا ہوا تھا، کسی نے کہا تھا کہ ہم یہودی ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، قرآن کی آیتوں میں ان کا ذکر آیا، اور جو عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصرانی تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کہہ دیا کہ فی الحال تم اس طرف رخ کر لو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبلہ پسند نہیں تھا، بلکہ آپ بار بار اللہ سے دعا کرتے اور آسمان کی طرف رخ کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ قبلہ ابراہیمی جو میں نے مکہ میں نماز ادا کرتا تھا، میں تو قبلہ ابراہیمی کی طرف کرتا تھا، کیونکہ ان کا دین ابراہیمی تھا۔ ہمارا دین جو ہے دین اسلام، جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین اسلام ہے، اور وہ دین ابراہیمی ہے۔ کیونکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فتبع ملت ابراہیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ملت کی، یعنی ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ تو جب یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے رخ، یعنی کہ مسجد تھی، مسجد القبلتین جسے کہتے ہیں، مدینہ مسجد تھی، اور وہ نماز عصر تھی، عصر کی نماز میں رکوع کے دوران یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اسی نماز کے دوران اور رکوع کے دوران۔ تو جب رخ پھیر لیا تو اس کے بعد یہ بات خبر جب باہر آئی تو یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا، اب بیوقوف ہیں، بیوقوف کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس قبلے پر تھے آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس طرف چاہے پھیر دے۔ اللہ مالک و خالق ہے، اللہ نے ہی بنایا ہے دین اور قبلہ۔ آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے معتدل امت بنایا تمہیں، تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو۔
جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر نبی سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا صحیح دین جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو تمام لوگ کہیں گے کہ جی، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے جی اللہ، ہم نے آپ کا جو دین تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس پر گواہی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی دین پہنچا دیا تھا۔ تو ہر نبی جو ہے وہ اس کی گواہی دے گا، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اس کے گواہ ہوں گے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقرر تو اللہ نے نہیں کیا تھا اللہ کے رسول پر یہ قبلہ، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مقرر نہیں کیا، تو مگر اس لیے، اس کا مطلب ہے قبلہ حکم جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں واضح طور پر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حکم ہے، جبھی بغیر حکم کے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، لہذا قبلہ جو ہے وہ بعد میں معلوم کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں کی جس سے اللہ نے ان کا قبلہ پھر دوبارہ پھیر دیا۔ رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ من ينقلب على عقبيه، اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ نافرمانی کرنے لگے اور نہ مانے انہوں نے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے نہیں کیا، اور ان میں سے کچھ منافق بھی تھے، انہوں نے بھی نہیں مارے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہم نے دیا تھا اس پر جیسے ہی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد رخ پھیر لیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے عاشق تھے، سچے پکے عاشق تھے، اور حکم مانتے تھے، تابعداری کرتے تھے، فرمان برداری کرتے تھے، مسلم تھے سچے پکے، تو انہوں نے فوراً وہ بھیجا، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن جن لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں تھی، انہیں یہود و نصارہ، منافقین، اور مکہ میں مشرکین اور کافرین تھے، کفار اور مشرکین مکہ تھے، اور یہاں پر جو ہے یہود و نصارہ تھے بنی اسرائیل، اور ان کے اندر ہی میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ تو رسول صحابہ کرام تھے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ وہ منافقین بھی تھے ان میں۔ آگے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، یعنی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ سے اپنی دل کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے دعاؤں کے ذریعے سے، اور بار بار اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، میں تو قبلہ ابراہیمی کو پسند کرتا ہوں جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو قبلہ ابراہیم جسے قرآن نے کہا ہے کہ ان اول بیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بڑی زبردست آیت ہے، اس آیت کے اندر پورا ایک میسج ہے، یعنی کہ قبلہ اول، سب سے پہلی بات تو یہ ہے قبلہ اول کیا ہے؟ قبلہ اول مکہ ہی ہے، جسے بہت سی روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پہلے نبی اور پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی اس کی چند اینٹیں کھڑی کر کے کوئی قبلہ بنایا تھا اور اس میں نماز پڑھی تھی، اس کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بھی جو نبی جو آتے رہے، نوح علیہ السلام آئے، اور بھی شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ سے اس قبلے کی تعمیر کی، اور یہ قبلہ ابراہیمی بن گیا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے، دین ابراہیمی، جو پوری دنیا میں دین اسلام بھی وہی ہے، دین ابراہیم، دین محمدی جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ دین ابراہیمی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دے دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ پھر کیا حکم تھا وہ؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنا منہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنا منہ اس کی طرف، یعنی قبلہ ابراہیمی کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں کرتے، اور اگر آپ لائیں اپنی اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ سب کے الگ الگ قبلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ دین ابراہیمی کا جو قبلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہی قبلہ جنہیں تعمیری ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا دوبارہ سے، اور ان کی بنیادیں رکھی اور دعائیں کی، اور اسی دوران کے دوران اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیج جو اس کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے۔ تو وہ نبی جو یہود و نصارہ کے ذہن میں تھا کہ تمام نبی ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہی آتے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو وہ ایک دم حسد میں آ گئے اور بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جو ان کے ذہن میں تھا کہ آخری نبی بھی آئیں گے تو وہ ہماری ہی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو وہ ضد میں آ گئے اور حسد میں آ گئے، اور وہ ان کی نافرمانی کرتے رہے اور ضد میں ان کا انکار کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ حق اور سچ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور حق پر ہیں، لیکن مگر پھر بھی اس لیے کہ وہ ان کے بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، اس لیے وہ ان کی پیروی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور حسد میں آ گئے اور ضد میں ان کا انکار کر رہے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ یہ جو آیتیں آج پڑھی ہیں ان میں سب سے اہم موضوع کیا ہے؟ قبلہ۔ قبلہ کیا ہے ہمارا؟ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، فاتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرو اور اسی قبلے کی طرف رخ کرو قیامت تک کے لیے، اور اب جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں آپ قیامت تک اسی قبلے پر رہیں اور اسی میں رہیں۔ 3 دفعہ یہ آیتیں بیان ہوئی ہیں، تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کا مطلب یہ بار بار تیسری بار 3 بار کا مطلب ہے کہ اہم ترین آیت ہے اور اہم ترین حکم ہے، یعنی کہ قبلہ اول۔ اب یہ آگے میں ایک اہم موضوع کی طرف آتا ہوں قبلے کے حوالے سے۔ کچھ سال پہلے یہ بات ایک نعرہ ہم نے سنا تھا، تو نعرہ یہ تھا قبلہ اول کی پکار الجہاد الجہاد، یعنی بیت المقدس جو قبلہ اول۔ بہت سے لوگوں نے کہا، خاص طور پہ ایرانی گورنمنٹ نے کہا کہ جی قبلہ اول ہے، جو بیت المقدس ہے وہ قبلہ اول ہے، ہمیں اس کو یہودیوں سے چھڑانا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کریں اور قبلہ اول کو وہاں سے چھڑائیں۔ تو قبلہ اول پہلی بات تو وہ ہے ہی نہیں، قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے قبلہ اول قبلہ ابراہیمی قبلہ اول ہے، اور وہ کون سا ہے؟ مکہ میں، جسے قرآن نے میں نے کہا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے ذکر کیا ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے، اول بیت للذی ببکہ جو مکہ میں ہے، ببکہ مبارکم برکت والا ہے، ہدم و رحمت للعالمین جو ہدایت اور رحمت ہے پورے جہان کے تمام دنیا کے جہان کے عالم تمام جہان کے عالموں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ قبلہ اول۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ قبلہ اول تو مکہ مکرمہ میں ہے، قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے۔ ہاں رہا مسئلہ یہ کہ وہاں پر ایک جہاد کی بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے فلسطین میں آ کے جو ہے وہ قبضہ کیا، اور وہاں پر فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر، فلسطین بھائیوں پر ہمارے، تو وہ ایک ظلم جو ہے اس سے خلاف جہاد ظلم، قبلے کے لیے جہاد نہیں ہو رہا ہے، قبلہ تو ہمارا موجود ہے،
وہ ہمارا قبلہ اور وہ ان کا قبلہ ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کا قبلہ ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے ہی نہیں کہ جب ہم اس سے کہیں گے ہمارا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، نہیں، قبلہ اول اور قبلہ دونوں میں ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے؟ قبلہ اول اور قبلہ آخر صرف اور صرف مکہ میں وہ خانہ کعبہ ہے. سو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قبلہ اول جو ہے مکہ میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور جو ابراہیم کا قبلہ، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جسے آپ پسند کرنا. تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد بات بالکل کلیئر ہوگی، سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے قبلے کے بارے میں، کیونکہ ہمارا قبلہ ہمارے پاس موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ قبلہ جو ہے قبلہ ابراہیمی جو ہے وہ تھا، نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ یہی تھا، مکہ مکرمہ. لہذا ہمیں اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم اپنے قبلے پہ جمے رہیں اور اس پر ہم اس کو جو ہے قبلہ اول ہے اسی پہ ہم لگے رہیں. اور یہ پوری آیتیں صرف قبلے کے اوپر ہی ہیں اور قبلے پر ہی بات ہو رہی ہے، قبلے پر ہی ہم بات کریں گے آج. تو یہ جو جھگڑا پیدا کیا گیا ہے کہ جی قبلہ دوم جو ہے وہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یہ غلط ہے. لہذا اس غلطی کا جو ہے ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے اس غلطی کو، اور ہمیں اپنے قبلے کی طرف ڈٹنا چاہیے، جمع رہنا چاہیے. اب ایک بڑی اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قبلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف خالی رخ کر لیں، نہیں، رخ تو کریں گے مگر رخ کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا عمل، ہماری پوری سوچ مکہ مکرمہ ہوگی، مسجد الحرام ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میرا گھر ہے، بیتی میرا گھر ہے. اور جس میں جو بھی شخص مسجد الحرام میں نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو ہم جاتے ہیں وہاں پر عمرہ کرنے، حج کرنے، تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا، اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اب ایک بات، ہم یہاں پر آ کے پاکستان میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ تو قبلہ ہے، ہم رخ کر لیتے ہیں بس کافی. وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، وہاں نماز کیسے ہو رہی ہے، نہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدی للعالمین ہے وہ، یعنی کہ وہاں نماز کیسے ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے. بڑے بڑے علماء کرام اس کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک تو یہاں پاکستان میں مثال کے طور پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی نے مسالک بنا لیے اپنے اپنے، اور اس کے حساب سے اپنی اپنی نمازیں بھی بنا لی، اسی حساب سے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی حساب سے وہ چل رہے ہیں. جبکہ وہاں جب حج کرنے جاتے ہیں تب بھی وہ اپنی، بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں نماز ہی نہیں ہوتی. ایسے بھی جماعتیں اور فرقے نکل گئے جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد الحرام میں نماز نہیں ہوتی. تو وہ نماز بھی الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ نماز دہراتے بھی ہیں بہت سے لوگ. جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی وہاں نماز. تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی باطل لوگ ہیں جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر نماز نہیں ہوتی یا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے میں نام سے ہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جماعتیں، آپ دیکھیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لہذا بات سمجھ میں آنی چاہیے. جب قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا قبلہ وہ ہے، ہماری سوچ وہ ہے، ہمارا عمل وہی ہونا چاہیے. اور پوری دنیا کے مسلمان جب ایک قبلے پر آئیں گے اور ایک قبلے کے مطابق اپنا عمل کریں گے اور ایک کتاب، اللہ کی کتاب قرآن عظیم پر آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمام دنیا کے مسلمان بھائی بھائی بن جائیں گے. اور یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. اور یہ ہم اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، غور و فکر کریں، لائک کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے تو آپ کس کو لائک کریں گے؟ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو لائک کر رہے ہوں گے آپ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے اس کو جو درس کو دیکھیں گے اور ثواب کے مستحق ہوں گے، آپ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سبسکرائب کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.